بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم بیک ان نوید یوٹیوب چینل پر۔ آج میں آپ کے لیے بہت یونیک سبزی کی ریسپی لے کر آئی ہوں۔ بہت اچھی بنتی ہے، جھٹ پر بن کر تیار ہونے والی، ایسی کہ آپ کھائیں گے تو آپ کا پیٹ بھر جائے گا پر نیت نہیں بھرے گی۔ اتنی زبردست لذیذ سی یہ سبزی کی ریسپی میں آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں۔ آپ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنی فیملی ممبر اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں، اسکپ کرے بغیر ہی آپ ویڈیو فل واچ کریے گا۔ یہ میں نے ایک کڑھائی لی، کڑھائی کے اندر ہم نے ہاف کپ آئل ڈالا ہے اور 4-5 ہم نے لہسن کو چوپ کر کے ڈالا ہے۔ ہاف ٹی اسپون اس کے اندر ہم نے زیرہ ڈالا ہے اور 4 عدد میں نے یہ گول والی لال مرچی ڈالی ہے۔ آپ کے پاس گول والی لال مرچی نہیں ہو، بڑی والی ہو سوکھی ہوئی، آپ تو اس کو بھی توڑ کر آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں۔ اور اس کو کر تھوڑا سا کڑکڑانے کے بعد ہم نے 1 عدد چوپ کی ہوئی درمیانے سائز کی پیاز اس کے اندر ڈالی ہے۔ اب تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا نرم کرنے کے بعد اس کے اندر ہم نے 4-5 ہری مرچیوں کو کاٹ کر اس کے اندر وہ ڈالا ہے۔ اب اس کو بھی ہم تھوڑا سا سوتے کر لیں گے۔ سوتے کرنے کے بعد یہ میں نے آلو لیے 500 گرام، اس کو اچھے سے دھو کر ہم نے کیوب کی شکل میں اس کو درمیانے سائز کے کاٹ لیے، نہیں تو یہ موٹے ہیں نہیں یہ پتلے ہیں۔ اب اس کو ہم آئل میں فرائی کریں گے۔ فرائی کرنے کے ساتھ ساتھ آلو کو میں بہت لذیذ ذائقہ بنتا ہے جب ہم آلو کے اسے فرائی کرتے ہیں نا، یقین مانیں اتنا زبردست اس میں ذائقہ آتا ہے کہ بہت۔ اور آپ نے ابھی تک میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے لائک کر دیں، پہلی مرتبہ آئے تو سبسکرائب کر دیں، پاس بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ویڈیو کے آنے پر نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ یہ میں نے 1 سے 2 منٹ اس کو فرائی کرنے کے بعد 3 عدد درمیانے سائز کے ٹماٹر لیے، سلائس کر چھوٹی کیوب میں وہ ڈالیں۔ 1/4 ٹی اسپون ہلدی ڈالیے، 1 ٹی اسپون اس میں نمک ڈالا ہے۔ اب ہم ٹماٹر کے ساتھ اس کو 1-1.5 منٹ بھونیں گے تاکہ ہمارے ٹماٹر اچھے سے سافٹ ہو جائیں۔ اب ٹماٹر کے ساتھ ہم اس کو اچھے سے سافٹ کر یہ دیکھیں بہت اچھے سے ہمارے ٹماٹر تھوڑے سافٹ ہو گئے۔ آئیے میں نے 300 گرام میتھی لی ہے، اس کو میں نے اچھے سے دھو کر اور اس کو کاٹ کر اس کے اندر میں نے ڈالی ہے۔ یہ خاص انگریڈینٹ ہم نے اس میں پالک ڈالا ہے۔ پالک کو بھی ہم نے اچھے سے دھو کر پھر اس کو ہم نے باریک کاٹ کر اس کے اندر ڈالا ہے۔ اب اس کو ہم مکس کریں گے تاکہ سارے مسالے ہمارے اس کے اندر مکس ہو جائیں، آلو اور سبزی۔ پھر اس کے اندر ہم تھوڑے سے خشک مسالے ڈالیں گے جس سے ہماری سبزی میں 4 چاند لگ جائیں گے کہ آپ کو اتنا زبردست ذائقہ آئے گا کہ آپ ہاتھ نہیں روک پائیں گے۔ یہ 1 ٹیبل اسپون ہم نے کٹی ہوئی لال مرچی ڈالی ہے، ہم نے 1 ٹی اسپون زیرہ لیا ڈرائی روسٹ کر پیس کر ڈالا ہے، 1 ٹی اسپون ہی ہم نے اس کے اندر دھنیا پاؤڈر ڈالا ہے، دھنیا پاؤڈر نہیں دھنیا کو ڈرائی روسٹ کر وہ ڈالا ہے۔ اور ابھی تک آپ نے میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے لائک کر دیں، اور آپ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنی فیملی ممبر اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں، یہ آپ کی طرف سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اب ہم نے اچھے سے بھون کر اس کو تھوڑی سی دیر ہم نے اس کو ڈھک کر تھوڑا سا کھلا ڈھکن رکھیے گا تاکہ میتھی کا کڑوا پن نہیں آئے، ورنہ میتھی میں تھوڑا کڑوا پن آتا ہے۔ ہم نے 5-6 منٹ کا دم لگایا تھا، بیچ میں سے کھولی تھی، آلو ہمارے ہو ہی نہیں تھے، ہم نے دوبارہ دم پہ لگا دیا تھا۔ اب دیکھیں ہمارے یہ آلو ٹینڈر ہو چکے ہیں، ہماری سبزی بہت اچھے سے تیار ہو رہی ہے اور یقین مانیں اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے کہ آپ ہاتھ نہیں روک پائیں گے۔ آپ ایک دفعہ یہ ٹرائی ضرور کریے گا۔ اور آپ میری ویڈیو کو کہاں سے واچ کر رہے ہیں آپ مجھے کمنٹ کر ذرا بتا دیا کریں، یہ آپ کی طرف سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ آپ ایک دفعہ اس سبزی کو ضرور بنائیے گا میرے اسٹائل میں، آپ یقین کریں سب آپ کی تعریف کریں گے۔ یہ میں نے سلائس کی بھی، اب اس کے اندر 3-4 ہری مرچی ڈالی ہے۔ اب اس کو بھی ہم تھوڑا سا اور بھونیں گے تاکہ اس میں جو تھوڑا سا پانی بچا ہے وہ بھی خشک ہو جائے اور یہ بہت اچھے سے بھون جائے۔ جتنی اچھی ہماری سبزی بھنی ہوئی ہوئے گی اس میں اتنا ہی لذیذ ذائقہ بنتا ہے۔ اب اس کو تھوڑا بھوننے کے بعد ہم اس کو دم پہ لگائیں گے۔ یہ دیکھیں آلو بھی ہمارے ٹینڈر ہو چکے ہیں، اب اس کو ہم دم پہ لگائیں گے تاکہ ہمارا آئل اوپر آ جائے۔ یہ دیکھیں آئل اوپر آ گیا ہے ماشاءاللہ سے، الحمدللہ اتنی زبردست یہ ہماری سبزی بن کر تیار ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں ہم نے یہ ڈش میں اب نکالی ہے۔ آپ اس کو پراٹھے کے ساتھ ناشتے میں کھائیں، چپاتی سے گرما گرم یہ سبزی کھائیں، آپ یقین کریں گے ہاتھ روک ہی نہیں پائیں گے آپ، اتنی اچھی ماشاءاللہ سے یہ سبزی بن کر تیار ہوئی ہے۔
چلیں پھر ملیں گے نیکسٹ بلاگ میں نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ. آپ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پھر ملیں گے نیکسٹ بلاگ میں. اللہ حافظ.